اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ الفرقان کر رہے ہیں اور ہم نے الحمدللہ آیا نمبر 44 پہ سٹاپ کیا تھا پچھلی دفعہ۔ میں تھوڑا سا دوبارہ گفتگو کا آغاز کروں گی آیا 43 کے ریفرنس میں، کیونکہ وہ آیا 42، 43، 44 ریلیٹڈ ہیں، اور 43 میں جو بہت اہم حصہ تھا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، الحمدللہ آپ لوگوں نے اپنے گروپس میں بھی اس کو ڈسکس کیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ Have you considered or seen a person who takes his own desires as his God? الہ کی جو ڈفرینٹ طریقے سے سمجھایا گیا کہ الہ لفظ کے معنی کیا ہے۔ الوہیت سیم روٹ سے ڈرائیوڈ لفظ ہے، اور اس کا معنی علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جسے آپ سب سے بڑھ کر پیار کریں، جس کی بات مانیں، اس کی بات ہر ایک سے بڑھ کر ہو، ٹھیک ہے، یہ الہ ہوتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اس میں عبادت کے معانی بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہاں پر کہا گیا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا، اور ہوا کیا ہے؟ ہم نے لفظ ہوا کی پہلے بھی بات کی تھی، انسان کی خواہش، انسان کی ڈیزائرز، لسٹ بھی ہو سکتی ہے، گلٹنی بھی ہو سکتی ہے، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، بٹ بیسکلی اچھا لفظ ہوا بھی یہی ہے، ڈیزائرز یا خواہشات جب انسان کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں نا تو انسان کے قدم ہل جاتے ہیں، اسے جہاں استقامت چاہیے نا، جب ہم کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، قدم جمانا، اور پیچھے قرآن کی کیا تعریف آئی ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فؤادک، تاکہ تمہارے دل کو جما دے۔ خواہشات کا اگر انسان غلام بن جاتا ہے، دل کا غلام بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا دل چاہ رہا ہے یہ کرنے کو۔ اب آپ دیکھیں ابن عباس کا یہ قول اس کے ریفرنس میں آ رہا ہے، اینڈ اٹس انٹرسٹنگ، اور یہ آپ کو خود جوائن کرنے پڑیں گے ڈاٹس کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیسے ریلیٹڈ ہے اس حصے سے۔ ابن عباس said during the time of Jahiliyyah a man would worship a white rock for a while, then if he saw another that looked better he would worship that and leave the first۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیہ کے دور میں لوگ ایک خوبصورت سفید پتھر کی پرستش شروع کر دیتے تھے، پر پھر انہیں ایک اور پتھر نظر آ جاتا تھا جو پہلے سفید پتھر سے زیادہ خوبصورت ہوتا تھا، تو اس کی پرستش شروع کر دیتے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ سے کیا تعلق ہے اور ہم سے کیا تعلق ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ ریز یور ہینڈز and give a short answer. What's the connection؟ کیا تعلق ہے ایک پتھر سے دوسرا سے تیسرا؟ کیا خیال ہے؟ جی ساتھ اینٹی گریویٹیشنل فکل مائنڈیڈنس۔ اچھا، آسان الفاظ میں سمجھا۔ Fickle mindedness in the sense that you're just jumping from one to the other because you're not rooted. You're not rooted because of the force of the deen. ٹھیک ہے، ترجمہ کرو اس چیز کا یہ جو سارا بتائیں۔ اوکے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دین سے جو تعلق ہے اس میں کشش ثقل نہیں ہے، دین اپنی طرف کھینچ نہیں رہا۔ جب کوئی چیز اپنی طرف، ہم دنیا میں چلتے کس طرح سے ہیں؟
ہم چل کیسے رہے ہیں زمین پہ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کشش ثقل یا فورس آف گریوٹی رکھی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم فلوٹ نہیں کر رہے ہوتے. جب رب سے تعلق جم جاتا ہے نا تو بندہ اس پر استقامت اسی چیز کا نام ہے. پر جب وہ چیز نہیں ہوتی اور ہماری فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہوتی یا ہماری بنیاد دین کے تعلق کے ساتھ اسٹرانگ نہیں ہوتی تو ہم فلوٹ کرتے رہتے ہیں. تو ہم ایک خواہش نفس سے دوسرے سے تیسرے کی طرف کر رہے ہوتے ہیں, اور دین سے بھی تعلق پھر کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے. میں ان کی بات کو مزید ایکسپلین کر رہی ہوں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے. دین میں جب مزہ آ رہا ہو یا اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے. مثلاً ہو سکتا ہے ایموشنلی انسان اپہیول سے گزر رہا ہے تو اس وقت وہ ایک سودنگ کامنگ افیکٹ دے رہا ہے. پر پھر دین کا ایک ٹائم آئے گا جس میں وہ کہے گا کہ اچھا تم نے اپنی یہ عادت بدلنی ہے یا سوشلی تم نے یہ چیز چینج کرنی ہے, تو پھر بندہ فلوٹ ہو کے پھر دنیا کی طرف چل پڑے گا. ٹھیک ہے. سو جب ہم کہتے ہیں نا, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ادخلوا فی السلم کافہ, پورے دین میں داخل ہو جاؤ, آدھا یا پارشل نہیں. سو دیٹ از واٹ دس از سیئنگ. حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا دل چاہتا تھا, وہ کہتے تھے اچھا آپ زیادہ مزے کی, اچھا اس کو غلط نہیں لینا میری بات کو, نعوذ باللہ شرک کے سینس میں نہیں کہہ رہی ہوں, بٹ ہوتا ہے جب ہم دین کی تعلیم کا بھی کام شروع کرتے ہیں. Have you ever been at a stage in your life where you're jumping from teacher to teacher and you're jumping from so you know, maybe not you, by you I mean generally sometimes you just don't want to commit. بہت عرصہ ہم کہتے ہیں ہم بہت سالوں سے درس سن رہے ہیں, اس کا سنا ہے اس کا سنا ہے, ماشاءاللہ ہم نے اس کا بھی سنا ہے اس کا بھی سنا ہے اس کا بھی, کمٹ نہیں کرنا. کسی سے بھی کرو, اپنے آپ کو ایک جگہ کھوٹے سے تو باندھنا پڑے گا نا. ہوا میں یہی ہوتا ہے, ہوا سمجھ رہے ہیں, ادھروں ادھر تھے ادھروں ادھر تھے, یہاں سے وہاں تو وہاں سے یہاں, ایک جگہ ٹکنا نہیں ہے. اللہ کے ساتھ تعلق میں جب آپ ٹک جاتے ہیں, بند جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. آپ نے کنڈے کو پکڑ لیا, آپ نے کہا میں نے چھوڑنا ہی نہیں, چاہے میں اندر سے اوپر نیچے ہوں. So if instead of leading an ideological and meaningful existence and a purposeful existence, if one is leading a hedonistic life, تو بس خواہشات ہیں. اب اگر ایک شخص ہے, میں سوچ رہی تھی کل ہی میں عمر سلیمان کا کچھ سن رہی تھی, سبحان اللہ, اینڈ اگین حضرت مصعب بن عمیر. Musab bin Umair was the first da'i that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sent to Medina. Young تھے, handsome تھے, امیر ترین تھے, 360 ڈگری ٹرن تھا لائف میں. اور مصعب کو بھیج کے جو دعویٰ دیا, اب میں سوچ رہی تھی احد کا جب ٹائم آیا تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہرحال آ چکے تھے, بٹ آپ کو پتہ ہے مصعب شہید ہو گئے تھے. This story always makes me very emotional because I love Musab bin Umair radiyallahu ta'ala anhu so much. مصعب نے جب دیکھا تھا کہ ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹیک کے لیے کئی لوگ جا رہے ہیں, تو ہی کریٹڈ ہنگامہ, کچھ کو مارا, شور مچایا, اینڈ دے ڈائیورٹڈ ٹورڈز ہم اینڈ دے کلڈ ہم اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیوڈ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد, وہ شہید ہو چکے تھے, مطلب ان کی روح جا چکی ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھوڑی دیر بعد کہ مصعب نے جھنڈا اسلام کا اٹھایا ہوا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی, تو وہ جو مصعب نظر آ رہے تھے انہوں نے آ کے کہا میں مصعب نہیں ہوں. It was an angel in the guise of مصعب.
کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو جم گئے, انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہ کرنا ہے. آپ جو بھی قرآن کے پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ کچھ طریقے سے سبحان اللہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اس چیز کا پابند ضرور بنا لیجئے کہ رب سے نیت کر لیں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں قرآن کے ساتھ کچھ چھوڑوں گی نہیں, ایک طرح سے نہیں تو دوسری طرح سے نہیں تو تیسری طرح سے. یہ ممکن ہے کہ آپ ایک استاد کے بعد مزید دوسرے استاد سے سیکھیں, سبحان اللہ وہ آپ کرتے رہیں, ہر ایک کو حق ہے گرو کرنے کا. بٹ اگر آپ نے اپنا ایم یہ رکھا ہوا ہے کہ میں بس ایک دفعہ قرآن سے گزر جاؤں, then there's a problem. اس کا مطلب ہے ایک سفید پتھر سے دوسرا سفید پتھر خوبصورت. انسان کی خواہش نفس ایسے ہی ہوتی ہے. تو یہاں پر بہت اہم بات اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ اچھا پرائرٹیز اور ڈیزائرز چینج ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم ہوا کے پیچھے چلتے رہیں گے نا تو کبھی خواہش ایک ہے کبھی دوسری ہے, نفس کی خواہشات تو بدلتی رہتی ہیں. ریئل پرابلم انسان کا اندر ہے. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا of all the deities worshipped under the sky besides Allah, the worst in the sight of Allah is that desire of the nafs which is being followed. آسمان تلے جتنے الہوں کی پرستش کی جاتی ہے اللہ کے نزدیک ان میں سے سب سے برا وہ خواہش نفس ہے جس کے پیچھے انسان چل پڑتا ہے, کیونکہ وہ گڑبڑ کرواتا ہے, کوئی اور آپ کو فورس نہیں کر سکتا. شیطان کے ساتھ بھی ہمارا ریلیشن شپ کیا ہے, اس کے پاس صرف پاور آف سجیشن ہے. وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے تھوڑی گناہ, اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا تھوڑی ٹائم دیا ہوا ہے, اس کے پاس پاور آف سجیشن ہے. وہ صرف ایک سوچ دل میں ڈالتا ہے, بیکاز اٹس اے ڈفرنٹ میٹافزیکل لاز ہیں, وہ ایک ڈفرنٹ فیچر ہے, تو وہ خیال ڈال سکتا ہے آپ کے دل میں. اس کو فالو نہ کرنا یا نہ کرنا, اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا, وہ اللہ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا. سو دیٹ از آلسو ون پاسبل میننگ آف لا اکراہ فی الدین. شیطان بھی زبردستی تو نہیں کر رہا ہے, وہ آئیڈیا دے رہا ہے. آپ کے دوست آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں, آپ کو ٹیلی ویژن ایک آئیڈیا دیتا ہے, آپ کو سوشل میڈیا ایک آئیڈیا دیتا ہے, آپ کو آپ کی انوائرنمنٹ ایک آئیڈیا دیتی ہے, آپ کی فیملی ایک آئیڈیا دیتی ہے, آپ کے جینیٹکس کئی دفعہ آپ کو کچھ آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں. اس کو فالو کرنا نہ کرنا وہ رائٹ آپ کو دے دیا گیا. جب ہم خواہشات نفس پہ چلتے ہیں تو ہم پھر اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں جو قرآن میں ہے, ان صلاتی وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. one of the most beautiful ayahs in the Quran. بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. ہم اس کے ریم سے پھر باہر چلے. اور ہم میں سے ہر ایک نے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم when we come back ہم اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے کہ ہم نے کس کس طریقے سے انسانوں نے خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. کریونگز پہ چلتے ہیں, جو دل کہے وہ کرنا ہے, اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے احکام ہم نہیں مان پاتے, کیونکہ وہ ہمارے دل, جو ہمارا دل کرنے کو چاہ رہے, جو ہمیں خواہش یا ڈیزائر کہہ رہے, اس سے نہیں. اس سے بہت اہم بات آپ کو یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ جس کو آپ الہ مانتے ہیں نا, آپ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, آپ اس کی خواہش اور اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں. تو اگر ہم اپنی خواہش اور اپنی رضا کے پیچھے چلیں گے تو اس کا مطلب, میں نہیں کہہ رہی, یہ آیت کہہ رہی ہے, ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. بہت سیریس بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لینا اور اس پر چلتے چلے جانا. اور جب انسان نفس پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ جسٹیفیکیشنز بھی دیتا ہے, جسٹیفائی کرنے کو, نہیں میں یہ اس لیے کر رہی ہوں بیکاز اس کی وجہ یہ ہے.
whereas one is not in touch with one's own self. وہ جو کہا گیا نا صوفی شاعری میں, جا جا وردہ مندر مسیتے من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں, ایویں روز شیطان نال لڑدا ہے, نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں, پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. So that's how it is. جب خواہش کے پیچھے بندہ چل پڑتا ہے, نفس 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 نفس, میرا دل یہ چاہ رہا ہے, میں یہ چاہ رہی ہوں, میں اس کا لنک 44 سے کیا ہے؟ ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. تمہیں لگتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ سنتے ہیں یا وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں, وہ تو جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہیں. اب دو چیزیں یہاں پر ڈسٹنگوش کر رہی ہیں جانور اور انسان کو, یسمعون and یعقلون, ٹھیک ہے, اور یہی دو ہیں جو انسان کو خواہش نفس کی پیروی سے دور لے کے جائیں گی. So the first window is allowing yourself to listen. سننے کے لیے تیار تو ہوں پہلے, ٹھیک, اچھا الحمدللہ سننا شروع کر دیا. پھر نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ یعقلون, باندھنا شروع کرو. عین قاف لام کا ایک میننگ ہے ٹو ٹائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا نا بندہ, اس نے کہا کہ میں جانور کو پہلے باندھ دوں اپنے گھوڑے کو یا واٹ ایور اٹ واز, یا میں اللہ پہ توکل کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اے عقل. یہاں وہاں بھی یہی روٹ ہے, الف عین قاف لام, اے عقل باندھ لو و توکل, اور پھر اللہ پہ توکل کرو. ہمیں باندھنا تو پڑے گا نا, اپنے سسٹم میں لانا پڑے گا. جب ہم ٹائم نہیں دیں گے, ہمت نہیں کریں گے, حوصلہ نہیں کریں گے, وقت مانگتا ہے. ہر ورتھ وائل رشتہ وقت مانگتا ہے, انرجی مانگتا ہے, کمٹمنٹ مانگتا ہے. that's how it is. تو خواہش نفس کی پیروی. اچھا, دین کا حصول, دین کی خدمت, اللہ نہ کرے اس کو بھی بندہ خواہش نفس نہ بنا لے, کیونکہ یہ یاد رکھیں شیطان ہر راستے سے آئے گا. میں آج تلبیس ابلیس میں یہی کہہ رہی ہوں نا, وہ جو سیکشن میں دیکھ رہی تھی اس میں تھا کہ کوئی سامنے ہوتا ہے تو آپ نماز کیوں لمبی کرتے ہیں, انہوں نے پوری اس کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ بندہ اس وقت کیوں نماز لمبی کر دیتا ہے. تو دین کی خدمت یا دین سیکھنے کا عمل, اس میں بھی اپنی نیت کو ہمیں بڑا خالص رکھنے کی ضرورت ہے. بیکاز جب ہم بیلنس کھوتے ہیں نا, وی لوز اے سینس آف بیلنس, ہم معتدل طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں زندگی کے کام, تو وہاں بھی پھر خواہشات نفس کہیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا اگزامپل دیکھیے, دعویٰ دین کا کام, مگر اب آپ اتنا کر رہے ہیں کہ آپ حقوق العباد کہیں مس آؤٹ کر رہے ہیں بیکاز آپ دین کا کام اتنا کر رہے ہیں. ریڈ سگنل, فلیش لائٹ, problem there. That means you're getting joy or something out of it which is comforting you or making you, giving you a high, to the extent that you are losing out on a number of other things which you have to do according to Allah's commandments. یہ جو مستقل ہے نا بیلنس, یہی تو آپ کی اور میری زندگی ایک ٹائٹ روپ واک پہ چل رہی ہے ایز مسلم ویمن. اور اسی لیے کتاب چنی گئی ہے, سبحان اللہ, جو ہے نا مثالی عورت یا آئیڈیل مسلمہ, because that is a book about your relationship with God, with yourself, with people, with children, with husband, with friends. That's what it's about. تو بیلنس ضروری ہے. اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ خواہشات کی پیروی میں, اچھا ایکسٹریمز جو ایک شدت پسندی ہوتی ہے نا کسی بھی چیز میں, وہ بھی اپنی خواہش نفس کا مسئلہ ہے.
وہ کوئی اور نہیں آپ سے کروا رہا. مطلب آپ بہت ہی بہہ گئے کپڑے بنانے میں, آپ بہت ہی بہہ گئے کھانے بنانے میں, وہ تو ایک ہلکی پھلکی چیز ہے. کیوں ہلکی پھلکی چیز ہے؟ بیکاز وہ تو آپ کو سمجھ ہی آ رہا ہے کہ آپ اوور ڈو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ بہہ گئے کہ آپ, وہ 3 صحابہ والا جو قصہ تھا, ان کی وائف کمپلین کرتی ہوئی آ گئی, میری شادی ہوئی ہے, یہ صرف روزے رکھتے رہتے ہیں, یہ رات کو نماز پڑھتے رہتے ہیں. اب سبحان اللہ, میں سوچتی ہوں ان صحابی کے لیے, ایز اے ینگ پرسن, ان کا دل رب کے ساتھ لگتا تھا, پر وہ ان کے دل کی خواہش تھی کہ صرف رب کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ تم بیلنس کرو. آپ کو کیا لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم صرف یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں he had 9 wives, ٹھیک ہے, which he did, some say 11, کچھ اور بھی, حضرت میمونہ یا حضرت ماریہ ان کے حساب سے. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ کے کیا لگتا ہے, جس سے اللہ نے اپنا خلیل بنایا؟ You think he wanted any of this? You think he wanted دنیاوی چیزیں? You think he wanted to govern the state of Medina? You think he wanted to handle, because بیوی کے ساتھ مزاج بھی ہے, اتار ہے, چڑھاؤ ہے. کتنے قرآن میں قصے, سورہ تحریم پڑھیں اور جگہوں پہ دیکھیں, human relationships are human relationships. لوگ آ رہے ہیں, بیت المال, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق, رفیق, جینٹل, جنگیں لڑنی پڑ رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, مسئلہ کیا تھا؟ اپنی مرضی کو ایک رسی کی طرح امیجن کیجئے, ٹھیک ہے, اور سوچیں کہ یہ میں نے اللہ کے ہاتھ میں اپنی رسی پھڑا دی, اب وہ جہاں چاہے لے جائے. وہ جو ایک ببلیکل سٹیٹمنٹ ہے نا, do with me as you will. ہم تو دعا کرنے بیٹھتے ہیں, میں I include myself, ہماری تو لسٹ شروع ہو جاتی ہے, اللہ یہ اصل میں یہ مجھے یہ ایسے چاہیے, مجھے دین بھی چاہیے تو اس طرح چاہیے. یہ بہت گہرا حصہ ہے, اور میں بار بار کہتی ہوں سورۃ الفرقان کا تعلق قرآن پاک سے. This is a surah about the Quran. And Quran tells us that our desires should be under the desire of Allah subhanahu wa ta'ala. So now look at this. The honorific title that is given to companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کے اصحاب کو جو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ وردوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ جو ہے نا اللہ سے راضی ہو گئے, مجھے اور آپ کو اس آیت کی روشنی میں دیکھنا ہے, کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ کیا ہم اللہ کے ہر حکم سے راضی ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لاز سے راضی ہیں؟ کیا جس قرآن کو چومتے ہیں, کیا جس قرآن کے ذریعے امید کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی برکت کا سبب بنے گا, کیا جس قرآن کو برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں دنیا میں, اس کا ہر حکم, اس سے میں راضی ہوں؟ اگر نہیں ہوں نعوذ باللہ, تو پھر ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ. اللہ کہہ رہا ہے کسی کے مرنے کے بعد پراپرٹی ایسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی, میں کہہ رہی ہوں نہیں. اللہ کہہ رہا ہے انٹرسٹ ٹھیک نہیں ہے,
میں کہہ رہی ہوں نہیں. So many examples. So we have to pray to Allah کہ اللہ میری مرضی کو اپنی رضا کے تابع بنا لے. وہ جو دعا ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کی جو بڑی خوبصورت دعائیں ہیں ان میں اور کئی دعاؤں میں آتا ہے ناصیتی بیدک. اللہ تعالیٰ میرے یہ جو فرنٹ کے بال ہیں so ناسیہ is forehead. so ناسیتی بیدک یہ حصہ میرا اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں. سو اپنے آپ کو امیجن کیا کریں کہ اللہ نے یہاں سے پکڑا. میں تو امیجن کرتی ہوں جب میں وہ دعا پڑھتی ہوں اگر کسی نے بہت اسٹرانگ گرپ سے یہ چیز پکڑی ہوئی تو وہ یہاں لے جائے وہاں لے جائے اس کی مرضی. آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں لے جانا ہے. اللہ اس لیول پہ لے آئے ورنہ بندہ. اور پھر جانور اور انسان کا فرق. جانور بہت اللہ کی خوبصورت کریشن ہے بہت بیسک لیول پہ. جسمانی ضروریات سب سے زیادہ ضروری ہیں. ٹھیک ہے کھانا پینا سیکس سونا آرام چلنا باڈی. ہیومن کے لیے باڈی ایک پارٹ ہے. اٹس ناٹ دا بگننگ اینڈ دا اینڈ. ٹھیک ہے جہاں یہ ہے کہ عبادت کا حصہ ہے کہ اپنے جسم کا خیال رکھیں آپ کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہے. وہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ صرف اسی کے بارے میں نہیں سوچتے رہتے. جسم میں یہ سب بھی آ جاتا ہے نا. اللہ نے پھر عقل بھی دے دی. میں کیسی لگ رہی ہوں میرے کپڑے کیا ہیں میں نے یہ اتنا زیادہ نہیں سوچتے اینیملز. ویسے وہ بھی سوچتے ہیں. وہ بھی میٹنگ کالز دیتے ہیں. پیکاک پر پھیلا کے ناچتا ہے اس کو بھی خوبصورت لگنا ہے. اتنا سینس انہیں بھی ہے. اٹریکٹ جب کرتے ہیں دوسرے جینڈر کو تو وہ یہی کر رہے ہوتے. وہ لاڈ دلار دکھا رہے ہیں حسن دکھا رہے ہیں. میں اور آپ کیسے ان سے بہتر ہوں گے؟ اگر یہی سب کرنا ہے تو پھر پوائنٹ کیا ہے؟ ہم زیادہ ان سے زیادہ کیا ہو گئے ہیں؟ ہم بہت زیادہ اسکرب کرتے ہیں خود کو گھر کو چیزوں کو گارنش کرتے ہیں خوبصورت دکھاتے ہیں. ان سے زیادہ ایستھیٹک لیول پہ. ٹھیک ہے انسان اللہ نے ایستھیٹک بنایا ہے زیادہ بہتر ایستھیٹکس. اگر یہی سب ہے تو بس یعنی چیزوں اور لوگوں اور بس یہی زندگی رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. یہ تو ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے بیکاز جانور سے تو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے اس سے زیادہ. تم سے تو ریکوائرڈ ہے. حضرت عائشہ دعا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاش میں چڑیا ہوتی کاش میں پتھر ہوتی. ان کی مشہور دعا ہے. And why would she say that? There's no answerability. ابھی چڑیا سے کون پوچھے گا تو نے کیا 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 نہیں کیا. وہ بیچاری بیسک زندگی گزار کے خوش جائے. میری آپ کی تو لسٹ نہیں ختم ہونی. نعمتیں اتنی ہیں اور صرف نعمتیں نہیں ہیں نعمتوں کی اویئرنس ہے. پتہ ہے کیا کیا ملا ہوا ہے. تو اس کو ضرور سوچئے گا کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اچھا پیچھے جو آیت تھی 42 اس میں لفظ صبر آیا تھا. اور صبر صرف یہ نہیں ہے کہ تکلیف پہ صبر ہو. صبر کے ایک معنی خود کو باندھ لینا. اگین جم جانا کسی چیز پہ وہ بھی صبر ہے. The point is, do we do sabr on our ilah? صبر یہ بھی ہے کہ بندہ کہتا ہے نا تمہیں اللہ نے اتنا ہی دیا ہے مال ہے مثلاً یا اولاد بھائی تم صبر کرو اس پہ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
کہ میں راضی ہوں اس سے جو مجھے ملا ہے. ہم اللہ پہ راضی ہیں اپنے الہ کی حیثیت سے, اس پہ نعوذ باللہ صبر کی تو نہیں, وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے کہ رب ہمارا رب ہے. لیکن لِيُضِلُّونَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا, تو صبر کے معنی جم جانے کے بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے کئی دفعہ جگسا پزل یا کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کی آج کل بڑی سوشل میڈیا پہ ایسی کیوٹ ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ بڑا بنا رہے ہوتے ہیں, کوئی پزل بنا رہے, کوئی چیز بنا رہے. اچھا جب وہ کافی دیر کرتے رہتے ہیں پھر ان سے نہیں ہو رہا ہوتا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ سارا توڑ دیتے ہیں. دیٹ از لیک آف صبر. اب بندہ دین کے راستے پہ چل رہا ہے, وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے ناؤ ایوری تھنگ ول اسٹارٹ فالنگ انٹو پلیس. ابھی بھی وہ چل رہی ہیں چیزیں, وہ کہتا ہے بس چھوڑو, ابھی یہ ٹو مچ ہو رہا ہے میرے لیے. Why do you think so many people around us, maybe us at different stages of life, just give up on deen? آپ میں سے بہت سے میری یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ میں ایگزیکٹلی کیا کہہ رہی ہوں. صبر یہی ہے کہ آپ نے جم جانا ہے, خوشی آئے گی تو بھی, نہیں آئے گی تو بھی.